فضلنا على كثير من عباده المؤمنين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ منتظمین جلسہ کئی دن کی محنت، کوشش، لگن، تیاری کے بعد آج اس خوبصورت پروگرام کو سجانے میں اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے، پنڈال وسعت کے باوجود تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ختم نبوت، صحابہ کرام، اہل بیت عظام کے مقدس عنوانات پر تا دم آخر ثابت قدم رکھے۔ آپ نے حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت کیے، جن میں بالخصوص مجاہد ختم نبوت علامہ الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان آپ کی سماعت کی نظر ہو چکا، اور تھوڑی ہی دیر میں تقریب کے مہمان خصوصی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب کریم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے خود صحابہ کرام سے یہ تاریخی خوبصورت سچے جملے ارشاد فرمائے، اول ما خلق اللہ بالروحی، اللہ نے سب سے پہلے کسی شے کو پیدا کیا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمانے کے بعد عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا۔ یہ عام انسانوں کی روحیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ارواح ہیں، اور ان سے جو وعدہ لیا گیا وہ کیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ یہ نور محمدی ہے، یہ روح محمدی ہے، اس کے ساتھ مدد کا وعدہ کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ مدد اور نصرت کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے سروں پر تاج رسالت و نبوت پہنا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے انبیاء کی زبان پر دو باتیں ضرور تھیں۔ پہلی بات کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسری بات میرے بعد ایک آئے گا جس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے 1,24,000 انبیاء نے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتب میں اور نازل کیے گئے صحائف میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، رسول نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی۔ اور اگر آپ
اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ ایک پورا عنوان ہے کہ کب کب کہاں کہاں کس کس موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نبی نے زبان سے پکارا، تورات میں کس طرح سے تذکرہ ہے، انجیل میں کس طرح سے تذکرہ ہے، زبور میں کس طرح سے تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر سورہ کہف میں قرآن کہتا ہے 2 نبیوں نے مل کر 2 یتیم بچوں کی دیوار بنائی، اور وہ اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، جسے قرآن مجید وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا کہہ کر بیان کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس خزانے میں سونے کی چند تختیاں تھیں، اور جن تختیوں کے اوپر محمد کریم کا نام لکھا ہوا تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پاک پیغمبر کے تذکرے موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سب سے آخر میں بھیجا، اور سب سے آخر میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، اور یہ ایک ہی رات میں جو بہت سے منازل میرے نبی کو اللہ نے طے کروائی۔ ان منازل و مناظر میں ایک خوبصورت منظر وہ بھی تھا جب مسجد اقصیٰ میں اللہ نے تمام انبیاء کو صفوں میں کھڑا کر کے حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے امام الانبیاء بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے۔ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا عمل ہو تو قرآن مجید اس کو کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا قول ہو تو قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضور کا جو بول ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کا جو بول ہے، آسان لفظوں میں سمجھیے، حضور کا کوئی بول ایسا نہیں ہے جو رب کی منشا کے بغیر ہو اور پیچھے رہ جاتا ہے عمل۔ قرآن کہتا ہے واتبع ما یوحی الیک من ربک، حضور کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر رب کی مہر نہ ہو۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، امام الانبیاء کے بول پر بھی رب کی مہر ہے، امام الانبیاء کے عمل پر بھی رب کی مہر ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام جب کوئی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام جو بھی فرماتے حضور کا ایک صحابی جلدی سے لکھ لیتا، حضور جو فرماتے یہ قلم سے لکھ کر کاغذ پہ محفوظ کر لیتا۔ کسی نے کہا تم حضور کی ہر بات نہ لکھو، کبھی حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں، حضور کی ہر بات نہ لکھو، کبھی حضور پریشان ہوتے ہیں، کبھی حضور اداس ہوتے ہیں، تم ساری باتیں لکھتے جا رہے ہو۔ یہ شخص حضور کے پاس جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات کو میں لکھ لیتا ہوں، تو کیا میں کوئی بات لکھوں اور کوئی بات چھوڑ دوں؟ کسی بات کو لے لیا کروں، کسی کو رہنے دیا کروں؟ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ کر جواب ارشاد فرمایا ہر بات لکھو، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکل سکتا ہی نہیں۔ میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سوائے حق کے اور میرے نبی کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ میں اب اگلے مرحلے میں بات کرنے لگا ہوں امام الصحابہ کی، امام الانبیاء، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور تمام انبیاء حضور کے پیچھے، اور حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے۔ اور اگر اس منظر کو آپ ایک لمحہ کے لیے زیر غور نہ بھی لائے تو بھی حضور ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے، تو بھی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر مکمل فرمانے کے بعد قریب ہے کہ دنیا سے پردہ فرما جائیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا، تھوڑا سا افاقہ محسوس ہونے پر
آقا دو جہاں نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام پر پھر سے بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا، افاقہ محسوس ہونے پر پاک پیغمبر نے دوبارہ پوچھا نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بھیجو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ذہن میں رکھیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان جب طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے کانوں میں پہنچا، اس وقت انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ جملے آج بھی کتب میں موجود ہیں، اور وہ جملے یہ تھے یا رسول اللہ میرے ابا کا دل کمزور ہے، آپ مصلی پر نہیں ہوں گے، اور میرے ابا آپ کے مصلی پہ آئیں گے، وہ نماز پڑھا نہیں سکیں گے، وہ نماز پڑھا نہیں سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے نا وہ آپ کے مصلی پہ آ کر نماز پڑھائیں۔ پاک پیغمبر نے جواب دیا اگر میں اپنے الوجدان سے کہوں تو یوں کہوں گا عائشہ جتنا میں ابو بکر کو جاندا تو اتنا نہیں جانتی، یہ ایک جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے جو پاک پیغمبر نے دیا اور آج تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا عائشہ بات تیری ٹھیک ہے لیکن میرے مصلی کے لیے سوائے ابو بکر کے رب اور کسی کے لیے مانتا ہی نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے مصلی حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک روایت کے مطابق 17، ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی پہ پڑھائی۔ اب کوئی یہاں پہ کہتا ہے حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا، حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا، اگر کاغذ قلم دے دیا جاتا تو حضور حضرت علی کی خلافت لکھوا دیتے۔ حضرت علی کی خلافت لکھوانے کے راستے میں رکاوٹ بنے، کہتے ہیں عمر۔ میں نے کہا عمر کیوں بنے؟ کہتے ہیں عمر اس لیے بنے انہوں نے کاغذ قلم لا کر نہیں دیا۔ میں نے کہا وہاں پر موجود تو عباس بھی تھے، انہوں نے لا کر کیوں نہیں دیا؟ وہاں پر موجود تو علی بھی تھے، انہوں نے لا کر کیوں نہیں دیا؟ اعتراض عمر پہ کرتے ہو تو موجود عباس پر بھی تو وہی اعتراض بنتا ہے، موجود علی المرتضیٰ پر بھی تو وہی اعتراض بنتا ہے۔ اگر حضرت علی اور حضرت عباس پر اعتراض نہیں بنتا تو پھر ماننا پڑے گا جو تعویل عباس کے لیے وہی تعویل عمر ابن خطاب کے لیے ہے، جو تعویل علی المرتضیٰ کے لیے ہے وہی تعویل حضرت عمر ابن خطاب کے لیے ہے۔ اور اس وقت کاغذ قلم نہ دینا مقصد یہی تھا، حضور علیہ السلام کا خیال کرنا مقصد یہی تھا کہ حضور علیہ السلام اس وقت بیماری کی ایک کیفیت سے گزر رہے ہیں، اس تکلیف میں حضور علیہ السلام کو اگر کاغذ قلم لا کر دیا جائے گا تو مبادہ حضور علیہ السلام کو اس زحمت کی وجہ سے طبیعت پر مزید ثقل، مزید بوجھ کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ احترام کی وجہ تھی، محبت کی وجہ تھی، پیار کی وجہ تھی۔ اگر کوئی کہتا ہے وجہ یہ نہیں تھی، حضور نے جب فرما دیا تو ماننا چاہیے تھا۔ میں جواب میں کہوں گا بتاؤ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام کو جب لکھا گیا معاہدہ کفار مکہ کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ مکہ کے قریشیوں کے ساتھ ہے، اس وقت انہوں نے کہا ہم آپ کو محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر محمد الرسول اللہ مان لیں تو سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ پاک پیغمبر نے حضرت علی سے فرمایا علی رسول اللہ کو مٹا دو۔ علی نے حکم سننے کے باوجود کیا کہا؟ میں تو نہیں مٹا سکتا، میں تو نہیں مٹا سکتا۔ علی نبی کا حکم ہے، انکار کیوں کیا؟ علی نبی کا حکم ہے، آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ علی المرتضیٰ کے انکار کو سن کر پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے، میں مٹا دیتا ہوں۔ جو جواب حضرت علی کے لیے تم یہاں پر دو گے وہی جواب حضرت عمر کے لیے ہم وہاں پر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم منگوایا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام 3 دن تک مدینہ میں رہے۔ کہنے والا کہتا ہے حضور کاغذ قلم منگوا کر حضرت علی کو منبر دینا چاہتے،